السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہارون فیملی فوڈ سیکرٹس۔ آج ہم نے بنایا بہت ہی زیادہ مزیدار چکن ویجیٹیبل پلاؤ۔ تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ چکن ویجیٹیبل پلاؤ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے چکن میں نے لیا ہے ½ kg، زیرہ میں نے لیا ہے 1 ٹی اسپون، مٹر میں نے لیا ہے بوائل کیے ہوئے 1.5 کپ، نمک ہم نے لیا ہے 1 ٹیبل اسپون، پیاز لیا ہم نے چھوٹے سائز کی باریک چوپ کی ہوئی، کالی مرچ پیسی ہوئی لی ہے ہم نے 1 ٹی اسپون، اور لال مرچ بھی ہم نے 1 ٹی اسپون لیا ہے۔ شملہ مرچ اور گاجروں کو میں نے اس طرح باریک باریک کاٹ لیا ہے، آپ چاہیں اپنے مرضی کے سائز کے مطابق کاٹ سکتے ہیں۔ آئل میں نے لیا ہے 1/3 کپ، چاول میں نے 2 گلاس لیے ہیں اور انہیں آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اس طرح سے بھگو کے رکھ دیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ ایک کڑاہی لیں گے اور اس میں ہم آئل ڈالیں گے۔ آئل کو ہم اچھے طریقے سے گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم پیاز ڈالیں گے۔ یہ ریسیپی بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے، آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی تھی۔ آئل گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے۔ پیاز کو ہم نے بالکل میڈیم فلیم پہ جو ہے فرائی کرنا ہے، اور جب تک اس کا کلر بالکل آف وائٹ نہیں ہو جاتا ہم نے اسی طرح سے چمچ ہلاتے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی بھنائی کریں گے۔ چکن کو اوپر نیچے دونوں طرف سے اس طرح ہلائیں گے تاکہ ان دونوں کے اوپر سے کلر آ جائے۔ ان کا جب تک کلر چینج نہیں ہوتا ہم نے اسی طرح سے اسے ہلاتے رہنا ہے۔ چکن کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ اس کے اندر جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ چکن کے اندر ایک اپنی اسمیل ہوتی ہے تو اسے ہم نے اسی طرح فرائی کر کے ختم کرنا ہے۔ یہ دیکھیں چکن ہمارا جو ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے۔ اب ہم نے اسے کور کر کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے پکانا ہے۔ یہ دیکھیں 10 منٹ ہو چکے ہیں، چکن ہمارا پک چکا ہے۔ اب اس کے اندر اپنے کچھ مسالے ایڈ کریں گے۔ نمک ڈالیں گے، لال مرچ کا پاؤڈر ڈالیں گے، اور یہ میرے پاس کالی مرچ کا پاؤڈر ہے، اور اس کے بعد وہ ایڈ کریں گے۔ اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ مسالوں کو آپ نے اکٹھا نہیں ہونے دینا، آپ نے مکس کر دینا اس کو فوری طور پہ۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر مٹر ایڈ کریں گے اور اسے ہلائیں گے۔ مٹر ہمارے کیونکہ میں نے بوائل کر کے ڈالے ہیں اس لیے انہیں میں نے بعد میں ڈالا ہے۔ اب ہم اس میں شملہ مرچ اور گاجر کو ایڈ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ مٹر ہم نے ڈال دیے تھے اور اب شملہ مرچ اور گاجر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اس کے اندر جو مٹھاس ہے ایک اور جو اس کی اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ گاجروں کے اندر تھوڑی سی مٹھاس ہوتی ہے، اسے مسالوں کے اندر فرائی ہونے کے بعد وہ مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ تو چلیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھنائی کرتے ہیں۔ اپنی سبزیوں کو بھون لینے کے بعد ہم اسے کور کر کے پکائیں گے۔ اسے کور کر کے تقریباً ہم نے 20 منٹ پکانا ہے۔ اس کے اندر اس کا اپنا پانی ہوگا جس میں یہ خود پکے گی۔ یہ دیکھیں 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ گاجریں اور جو شملہ ہے وہ نرم ہو چکی ہے۔ چکن بھی ہمارا سافٹ ہو گیا کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی تھا تو یہ سافٹ ہو چکا ہے۔ اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی سوس۔ چلی سوس میں نے لی ہے 1/3 کپ، اس سے بھی ہاف ہے تھوڑی سی۔ چلی سوس ڈالنے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے کیونکہ چلی سوس تھوڑی سی تھک ہوتی ہے اس لیے ہم اسے ساتھ ہی مکس کر لیں گے۔ اب اس میں ڈالیں گے ہم سویا سوس اور سرکہ۔ یہ میں نے اتنا ہی لیا تھا جتنا میں نے چلی سوس لی تھی، مطلب 1/3 کپ سے تھوڑی سی ہاف۔ اب اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے، تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ ایک بڑا سا برتن لیں گے اور اس میں جو ہے آدھا جو ہے میں نے برتن وہ پانی کا بھر لیا تھا تاکہ ہم اس میں جو اپنے چاول ہیں بوائل کر سکیں۔ اس میں نے ½ ٹی اسپون جو ہے نمک ڈالا ہے۔ آپ چاہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں۔ نمک جو ہے وہ سبزیوں میں بھی کافی ہے اس لیے میں نے اس میں تھوڑا ڈالا ہے۔ یہ دیکھیں سبزیاں ہماری اچھے طریقے سے گل چکی ہیں، یہ آپ کو دیکھنے میں ہی لگ رہی ہوں گی کہ یہ سافٹ ہو گئی۔ اب اس کے اندر جو پانی تھا ہم اسے اسی طرح سے خشک کریں گے، ہلا کے اس کو اس طرح ہلائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سبزیاں کتنی سافٹ ہو گئی ہیں۔ اس کا پانی جو ہے وہ خشک کر لیں گے اور اس کے بعد ہم فلیم آف کر کے اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ دیکھیں پانی کو کافی اچھے سے بوائل آ چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ابل رہا ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو ہمارے چاول تھے وہ ایڈ کریں گے۔ چاولوں کا جو پانی ہے وہ آپ نے تھوڑا سا نچوڑ لینا ہے اور تھوڑا سا پانی اس کے اندر رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے اندر سارے چاول ڈال لیں اور اس کے بعد انہیں تیز آگ پر تھوڑی دیر کے لیے پکائیں۔
اس کے اندر چمچ ہلکا سا لگاتے جائیں کہ جو ہے ہمارے چاول وہ سارے مکس ہو جائیں اس کے اندر۔ چاول بوائل ہو چکے ہیں، اب میں نے انہیں ایک باریک جالی والے برتن سے نچوڑ لیا ہے۔ اب ہم جو ہماری سبزیاں اس کی تہہ لگائیں گے، نیچے جو ہے چاولوں کی ایک لیئر لگائیں گے اور اس کے اوپر سبزیوں کی ایک لیئر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دو لیئرز والے ہیں چاولوں کی، ہمیں 2 لیئرز لگانی ہیں اور اس کے درمیان سبزیاں رکھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم ساری سبزیاں درمیان میں رکھ دیں گے اور جو ہمارے کچھ بچے ہوئے چاول ہیں اب انہیں اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے۔ سبزیاں ہم نے سارے چاروں کونوں تک رکھنی ہیں۔ اب ہم چاول اس کے اوپر اس طرح سے ڈالیں گے اور اسے بالکل اس طرح سے کور کریں گے جیسے اس کے نیچے کچھ تھا ہی نہیں۔ اچھے طریقے سے ہم سارے طرف چاول ڈالیں گے۔ چاول ڈال دیے ہیں، اب میں اس میں تھوڑا فوڈ کلر ایڈ کروں گی، اورنج کلر کا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ پانی میں ڈال کر اسے ایڈ کرتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر جو ہوتا ہے وہ خشک ایڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر جب دم دیتے ہیں تو اس کا خود ہی پانی نکل آتا ہے تو یہ مکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اس کو اب کور کر دیں گے، دم دے دیں گے چاولوں کو تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ دیکھیں میں نے ایک توے کے ذریعے سے دم دیا تھا، آپ چاہیں تو اس کے کسی ڈھکن سے بھی اس کو کور کر سکتے ہیں۔ اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ یہ دیکھیں ہمارے چاول جو ہیں ڈش آؤٹ ہو چکے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔